حاجی کے لیے ایک تو پاسپورٹ ہو گیا، دوسرا حاجی کے لیے اس کا احرام ہے. احرام آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے. احرام طرح طرح کے ملتے ہیں، احرام کوالٹی اسی وقت چیک کر لیں. کچھ لوگ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں، احرام لیا اس کو پیک اپنے بیگ میں رکھ لیا، کھولا بھی نہیں، اور اس کے بعد جس دن باندھنا ہے اس دن کھولا. اچھا بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ احرام جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جا کر کھول رہے ہوتے ہیں، اب پتہ چلا وہ میری سائز کا ہی نہیں ہے. بعض اوقات ماشاءاللہ قد ان کا بڑا ہوتا ہے، تھوڑی ہیلتھ بھی زیادہ ہوتی ہے، اب وہ وہاں پریشان ہو رہے تھے یار یہ احرام تو میرے جو ہے وہ کوالٹی میرے اس کی نہیں ہے. تو احرام چیک کریں. سب سے مین چیز تو اگر کوشش کریں کہ ایک کاٹن کا احرام لے لیں، ایک تولیے کا احرام لے لیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ تہبند اگر چاہیں تو کاٹن کی باندھ لیں، لٹھا جس کو کہتے ہیں، اور اوپر تولیے کا احرام لے لیں. جب ایک ایک سیٹ لیں گے تو آپ کے پاس ایسے 2 سیٹ بن جائیں گے. ایک بھی لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا لے کر چلیں. ماشاءاللہ جب جا ہی رہے ہیں اتنا خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. کچھ احرام پر کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب کلف لگا ہوا ہوگا اور خاص طور پہ لٹھے پر، تو بیسٹ یہ ہے کہ اس کو گھر میں دھو لیں اور اس کو سافٹ کر لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نیا احرام پہن لیا، اب وہ کڑک کڑک سا ہو رہا ہے، چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ریشز بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خارش بھی ہو. تو کلف لگا ہوا کپڑا نارملی جسم پر پہن کر لمبا عرصہ پہننا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اس کو سافٹ کر لے تاکہ آپ کے لیے تہبند باندھنا آسان ہو جائے. دوسری چیز ہو گئی آپ کے چپل، جو 2 پٹی کے چپل. دیکھیں احرام میں آپ نے ہوائی چپل پہننے ہیں، آپ نارمل شوز اور چپل باقی دنوں میں تو پہن سکتے ہیں، مگر جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو آپ نے بہترین چپل لینے ہیں. یاد رکھیے چپل میں کنجوسی مت کیجیے گا. یہ ایسا تجربہ ہے کہ جس نے چپل کا ناقص لے لیے نا، اور چپل نے اس کو کاٹ لیا، ایک بار زخم ہو گیا آپ کے پیر پر، اب یہ پورا سفر اس زخم کو لے کر آپ چل رہے ہوں گے. تو چپل کا تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ وہ چپل خرید بھی لیں، اور خرید کر پاکستان میں ہی اپنے وطن میں چلنا بھی شروع کر دیں. اس کو تو یہیں چینج کر لیں، نہیں یار یہ میرے پیر میں صحیح نہیں آ رہا، دوسرا لے لیں. تیسرا چیک کر لیں. اور جو چپل آپ کو مافک آ رہا ہے نا کہ یار پیر بالکل مزیدار ہے، سافٹ ہے، اب ایسے کم از کم 1-2 لے لیں یا 3 لے لیں، کیونکہ وہاں کھو بھی سکتے ہیں. تو چپل اچھی خریدیں، احرام اچھا خریدیں. اور تیسرا آپ نے بیگ اچھا خریدنا ہے. ٹھیک ہے، بیگ کیوں اچھا خریدنا ہے؟ پہلے آپ یہ ایزیوم کریں، پہلے آپ یہ سوچیں کہ ایسا بیگ خریدنا ہے کہ میرا پورا سامان بھرنے کے بعد اس بیگ کو اٹھا کر کوئی 12 بار پھینکے تو وہ بیگ زندہ رہے گا کہ نہیں؟ ایسا بیگ، کیونکہ آپ کہیں گے کون پھینکے گا میرے بیگ کو، بھائی میں تو سینے سے لگا کے رکھوں گا. حضرت آپ شاید احتیاط سے رکھیں گے، مگر جو ایئرپورٹ کا اسٹاف ہوتا ہے آپ کا بیگ اٹھا کر باقاعدہ بیلٹ پہ پھینکا جائے گا، بیلٹ سے اٹھا کے جہاز میں رکھا جائے گا، جہاز سے پھر بیلٹ پہ رکھا جائے گا، پھر بس کی چھت پہ رکھا جائے گا یا بس کے اندر ڈالا جائے گا، بس سے نکالا جائے گا. اتنی جگہ اس کے ساتھ وہ کچھ ہوگا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو بیگ اگر آپ کا مضبوط نہیں ہے اور اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا، اس کی زپ ٹوٹ گئی، تو پھر آپ پھر بڑی تکلیف میں آ جائیں گے. تو یہ 3 چیزیں بیسٹ لینی ہیں. چوتھے نمبر پر بیگ لیتے وقت، یہ بیگ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو، بیگ میں بھی کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں لوگ. اچھا یہ اب ٹرالی بیگ تو سب کے بہت مشہور ہیں. اب دیکھیں ٹرالی بیگ میں بھی آپ نے یہ 4 پہیے والا بیگ لینا ہے. کوشش کریں، یہ دیکھ رہے ہیں 4 پہیے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اگر 2 ویلر بیگ ہوگا تو آپ اس کو یوں چلائیں گے نا تو آپ کے ہاتھ پہ بوجھ آ رہا ہوگا. اگر 20 کلو کا بیگ ہے تو آپ کو مشکل ہوگی چلانا، لیکن اگر 4 پہیوں والا بیگ ہے تو جیسے آپ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ بھی چل رہا ہوگا، تو بہت سکون کے ساتھ آپ اس بیگ کو لے کے ٹریول کر سکیں گے. تو کوشش کیا کریں بہترین بیگ 4 ٹائر والا لیں. اچھا کچھ لوگ ٹرالی کے بغیر والا بیگ لیتے ہیں جو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ گاؤں وغیرہ کے ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو تگڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھا لیتے ہیں. ہم شہر کے لوگ اگر 5-10 کلو کا بیگ بھی ہاتھ میں ہے نا تو 1-8 کلومیٹر کے بعد وہ 5 کلو کا بیگ 50 کلو کا لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسکول بیگ آپ کو مینا عرفات کے لیے کام آئے گا، اور یہ آپ اپنے کاندھے پر آسانی سے پہن لیں گے. ایک کاندھے پر پہن لیں، دونوں پہ پہن لیں، تو اب آپ کا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے. بیگ کمر پر ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ بڑے ریلیکس ہوں گے. ہاتھ میں مینا عرفات کا بیگ لے کے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. اچھا اسکول بیگ میں بھی ایک کوشش کریں کہ بیگ ایسا لیں جس کے جو کاندھے ہیں نا اس پہ فوم لگا ہوا ہو. کچھ لوگ رسی والا بیگ لیتے ہیں کہ دونوں طرف رسی. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی تجربہ کیا ہوا کہ جب رسی والا بیگ لیا اور اس میں وزن ہے پیچھے، تو تھوڑی دیر بعد یہ رسی بھی آپ کو چبھنے لگے گی. تو جب یہ سافٹ ہوگا تو یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کہیں گے یار یہ مہنگے مہنگے خرچے کروا رہے ہیں، اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے ساتھ کم از کم 12 بار مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ پھر کام آ جائے گا، آپ کے ساتھ بار بار جائے گا. تو خرچہ یہ آپ کو وصول ہے، ورنہ یہ وہ کنجوسی ہے کہ جس کی وجہ سے آگے جا کے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو یہ 3-4 چیزیں بیسٹ لینے کی کوشش کریں.